کیونکہ ہونے والی ہے زبردست بات چیت، اور یوں میں کہوں گی کہ ہو جائیے ہوشیار، بات چیت ہے تیار، کیونکہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی زبردست مہمان تشریف لے آئے ہیں، اور جناب ہمارے مہمان کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے بارے میں کہا تھا شاعر نے کہ وہ نوجوان جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، اور ستاروں پہ کمند ڈالنے کے لیے ان کے پاس ہیں کچھ ٹیلیسکوپس، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو جو سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں ہم نے ان کو انوائٹ کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ پاکستان کے سارے بڑے میڈیا پر موجود ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپارکو نے جو ہمارا ادارہ خلا میں ہمیں لے جانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، انہوں نے بھی ان کو آنر کیا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ ہمارا ایونٹ تھا جس میں پاکستان نے اپنا EO1 سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں بھیجا، لانچ کیا، تو سیرمنی میں بھی موجود تھے ہمارے بھائی یاسر علی ایوان، فاؤنڈر ہے راولپنڈی اسٹرانومی سوسائٹی کے، اور یہ کوئی ایسا فارمل ادارہ نہیں ہے، یہ ایک ان کی پرسنل کاوش ہے، انہوں نے اپنے شوق سے یہ ایک کام شروع کیا اور نوجوانوں کو اور بچوں کو انکریج کیا کہ آئیے میرے ساتھ آسمان دیکھیے، ستارے دیکھیے، سیارے دیکھیے، گلیکسیز دیکھیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ علی بھائی؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، بہت 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 شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے میرا تعارف کروا دیا، بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، یہ جو ایک زبردست نئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے پاکستان میں، خلائی پروگرام جو ہے پچھلے کافی عرصے سے ہم نے سنا اسپارکو کام کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمارے بہت محدود ریسورسز ہیں، اس میں رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی صحیح، بیبی سٹیپس ہی صحیح، لیکن ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ریسنٹلی ہم نے اوپر نیچے 2 بڑے ایونٹس دیکھے، اور خاص طور پہ جو حالیہ ایونٹ ہے یہ EO1 سیٹلائٹ کیا ہے، اور پاکستان نے اس کو لانچ کیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں اگر ہم بات کریں 2024 سے آنورڈز، تو ہم نے بہت اچھی ڈیولپمنٹس دیکھی، اسپارکو سے ریلیٹڈ بھی، تھوڑا سا مائک سے اور قریب ہو جائیے جی۔ اسپارکو سے ریلیٹڈ بھی، اور پاکستان میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جو ہم تک پہنچ نہیں پائیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 2024 سے، اور اسپیشلی اگر ہم سٹارٹ ہی EO1 سے کریں تو یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی خلا میں آنکھوں کا کام کرے گا۔ ٹھیک ہو، یہ ایک ایسا سیٹلائٹ ہے، اور ہائی ریزولوشن امیجنگ کی بات ہم اگر کریں تو یہ سیٹلائٹ ہمیں وہ فراہم کرے گا۔ مطلب اس کے پاس جو کیمرہ ہے وہ بڑا کچھ زبردست کیمرہ، جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی ہے، بہت اچھی ریزولوشن موجود ہے اس کے اندر، امیجری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو کہ ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ ہم اس سے ایگریکلچر کے جو محکمہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدے لے سکتے ہیں۔ ڈیزاسٹرز اگر جو پاکستان میں آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت ایسی آ جاتی ہے، تو اس حوالے سے ہم ٹائملی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مینیج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسپارکو اس وقت بھی بہت گہری نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے مختلف ہمارے جو ڈیمز ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے سیلاب نارملی زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پانی بڑھ جاتا ہے جب تو وہ اس کو الارم کرتے ہیں، اس وقت بتاتے ہیں کہ یہ اب خطرناک صورتحال ہو چکی ہے، خاص طور پہ جبکہ ہمارے گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور سچویشن کے اوپر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ گلیشیئرز کے اوپر بھی یہ نظر رکھے گا، اوور آل ہر چیز کے اوپر نظر رکھے گا، ہماری شہری آبادی، ہمارے رورل ایریاز جو ان سے ہیں، ان سب کے اوپر بنیادی طور پہ اس کا کام ہے نظر رکھنا، اور جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ہمیں بہت اچھا ڈیٹا فراہم کر سکے گا کہ ہمیں کون سی چیز پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کون سی جگہ پر نہیں کرنی۔ یہ منرلز کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن دے گا کہ پاکستان میں کس جگہ پر کون سے منرلز، کون سے قدرتی وسائل موجود ہیں۔ اچھا، یہ ذرا عام آدمی کے حوالے سے بتائے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم زمین پر رہ کر منرلز کو جانیں، یہ زمین کے اندر کی صورتحال کو جانیں، ہم خلا سے اس کو دیکھ کر کیسے جانیں گے؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہم زمین سے تو اب تک دیکھتے ہی آ رہے تھے، اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے گا، لیکن ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ ریسورسز ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقے جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ اب اگر ہم زمین پہ رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم بہت لمیٹڈ ایریا ایکسیس کر سکتے ہیں، ہم ڈرونز کے ذریعے چیزوں کو
دیکھ سکتے ہیں, بٹ ہم کتنا دیکھ لیں گے؟ ہم 1 کلومیٹر 2 یا 5 کلومیٹر تک کا جتنا اچھا کلیئر اوپر سے پورا کا پورا ایک ہولسٹک ویژن نظر آتا ہے. دیکھیے یہ سیٹلائٹ بنایا ہی اس مقصد سے گیا ہے کہ یہ ہمیں ویزیبل لائٹ کے علاوہ اس طرح کا ڈیٹا بھی مہیا کرے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. زمین کے اندر منرلز کی موجودگی آپ کی زمین کی ساخت کے اعتبار سے آپ کو انفارمیشن دیتی ہے. وہاں پہ آپ کو بہت ساری اس کے ظاہری رنگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ زمین کے اندر کچھ اور بھی موجود ہے. یہ بالکل بیسک لیول کی بات ہے. باقی جب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو جب ہم خلائی اعتبار سے بھی بات کرتے ہیں تو دور دراز سے آنے والے ستاروں کی روشنیوں کے اعتبار سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے. روشنی اٹ سیلف انفارمیشن کیریئر ہوتی ہے. زبردست. تو جب ہم سیٹلائٹ سے زمین کے اوپر دیکھیں گے, پاکستان کے اس حدود میں دیکھیں گے, تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملے گی. ٹائملی مینیج کرنے کے لیے ہمیں موقع ملے گا خدا نخواستہ کسی آفات میں, کسی جنگل میں آگ. ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں امریکہ میں جیسے کیلیفورنیا کی بہت بڑا وہ مسئلے سے دوچار ہیں وہ. تو اگر اس کو ٹائملی دیکھا جائے اور ٹائملی اس کو مینیج کیا جائے تو شاید ذرا بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہم اس چیز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ان فیوچر خدا نخواستہ ایسا کچھ مسئلہ دوچار نہ ہو, اور اگر کوئی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بہت جلدی رسپونڈ کر سکیں. اچھا علی, چونکہ آپ وہاں موجود تھے جب لانچنگ سیرمنی تھی, تو میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ کیا تھا؟ جی بالکل ایک جوش اور ایک جذبہ اور ایک ولولہ تھا, ہے نا, دل ایسے دھڑک دھڑک جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جب وہ سیٹلائٹ لانچ ہو رہی تھی چائنا سے, تو وہ ہم لائیو اس وقت دیکھ رہے تھے, تو بڑا ہی خوبصورت منظر. ہمارے چیئرمین اسپارکو اس وقت چائنا میں ہی موجود تھے, تو ہم یہاں سے اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. بڑا ہی خوبصورت, بڑا ہی دل کو چھو لینے والا, اور بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا تازہ ہوا کا جھونکا تھا کہ لگا کہ جیسے دوبارہ زندگی آ گئی ہو, دوبارہ فریشنس آ گئی ہو ماحول میں. تو بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ وہاں کا تجربہ رہا ہے. اچھا, لیکن بہت زیادہ جو اس کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, میں کہتی ہوتی ہوں کہ جن کو کبھی بھی مکھی کی طرح ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جا کے زخم پہ بیٹھتے ہیں, وہ اچھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کو بھی ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے. کہتے ہیں جی پاکستان نے خود تو لانچ نہیں کیا, تو چائنا سے لانچ ہوا, تو چائنا کا لانچنگ پیڈ استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ سوشل میڈیا اس طرح کے سوالات سے بھرا ہوا ہے, لیکن میں اس میں جو ہمارے دوست ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان تک یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کو اگر اللہ کرے کہ ہمیں وہ لانچنگ پیڈز بنانے کی ضرورت پڑ جائے جن سے ہمارے اپنے جو ہیں وہ سیٹلائٹس اور ہماری اپنی جو ہیں وہ چیزیں وہ وہاں سے ہی لانچ کی جائیں اسپیس مشنز کو, تو لیکن جب آپ کی بیسک ضرورت ہوتی ہے تو آپ گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہو تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں, اپنی گاڑی خریدنے کی بجائے فی الحال ان کی گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے, دنیا کے بہت سارے ڈیولپ ملک ہیں جو ان کے پاس بھی اپنے لانچنگ پیڈز نہیں ہیں. بہت سارے ایسے ممالک ہیں. امریکہ میں ناسا اپنے جو اسپیس مشنز ہیں ان کو بھیجنے کے لیے ایلون مسک کی کمپنی کا استعمال کر رہا ہے. ناسا اپنے لانچنگ پیڈز کا استعمال کم کر رہا ہے اب پہلے سے, کیونکہ وہ جدید ہوں گے ایلون مسک والے. ایک تو وہ جدید ہوں گے, دوسرا مل جل کے اب کام کیا جا رہا ہے. کولیبریشنز, آپ کو اتنا بڑا لانچنگ پیڈ بنانے کے بعد اگر آپ نے سال میں 2 سال بعد آپ نے ایک مشن بھیجنا ہے تو 2 سال تک آپ اس کا خرچہ اٹھائیں گے. ہاں بالکل صحیح. اکنامیکلی ایک چیز بہت زیادہ ایسی ہے جو کہ فیور میں نہیں جاتی. تو ایک کمپنی آلریڈی یہ کام کر رہی ہے اور اس نے ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے, تو اس کا تو بنتا ہے کہ اس کے پاس ایک لانچنگ پیڈ ہو. چائنا نے اپنا لانچنگ پیڈ اس لیے بنایا ہوا ہے کیونکہ صرف چائنا کے اپنے مشنز وہاں سے نہیں جاتے, بہت سارے اور ممالک اپنے مشنز کو وہاں سے ہی بھیجا کرتا ہے. تو یہ بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لانچنگ پیڈ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کوئی ترقی میں پیچھے رہ گئے. ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. اگر ہمیں ہر مہینے ایک اسپیس مشن بھیجنا پڑ رہا ہو تو ہم ضرور اپنا لانچنگ پیڈ بنا لیں گے, لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھیجنے ہوتے ہیں کبھی کبھار مشن, ہماری روٹین میٹر نہیں ہے یہ. تو اس کے لیے
لانچنگ پیڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پاکستان نے 2001 میں بھی سیٹلائٹس بھیجے, 2011 میں بھیجے, 2018 میں بھیجے اور اب پھر بھیجیں. بنیادی طور پہ 2018 والے جو 2 مشنز گئے تھے, اس کے بعد پاکستان نے ایک ایسا سیٹلائٹ بنانے کی کوشش کی جو سیمی طور پہ پاکستان میں بنایا گیا تھا. کچھ چیزیں اس کی باہر سے ہی لے گئی, اس سے پہلے تک پاکستان خود نہیں بنا رہا تھا. صحیح. یہ وہ مشن ہے EO1 جس کو پاکستان نے خود تیار کیا ہے, یہاں پہ انڈیجنسلی تیار کیا گیا ہے, اور اس کو یہاں پہ تیار ہونے کے بعد چائنا میں بھیجا گیا اور وہاں سے صرف لانچ کیا گیا تھا. آپریٹ بھی وہ پاکستان سے ہی ہو رہا ہے. اچھا, یہ پاکستان نے تیار خود کیا ہے, یعنی ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں, ہمارے اپنے انجینئرز ہیں, اپنے سائنٹسٹ نے دن رات کام کر کے یہ تیار کیا. اس کے اندر کوئی ہفتہ چھٹی نہیں اور کوئی اتوار کی چھٹی نہیں ہے. اس کی جب یہ بنا رہے تھے اس کی پراپر ویڈیو لانچ کی گئی, وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل بھی جائے گی کہ وہ جب ہمارے سائنٹسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے, وہاں پہ وہ کیمراز لگائے گئے تھے. دن رات, آپ رات کے 2 بجے دیکھیں تو وہ کام کر رہے ہیں, آپ ہفتے کا دن دیکھیں, اتوار کا دن دیکھیں, تو کوئی دن ایسا نہیں تھا. وہاں پہ ٹیمیں تھیں جنہوں نے مل کر کام کیا, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ایون شامل تھے. تو یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے پاکستان کے لیے, اسپارکو کے لیے, کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. یہ واقعی کوئی عام بات نہیں. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جتنے ہمارے پاس کم ریسورسز ہیں, جتنے ہم چھوٹی اماؤنٹ میں, چھوٹے بجٹ میں ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, وہ شاید بہت ہی دنیا میں اس کی مثال کم ہوگی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں, پاکستان بہت سارے مسائل سے دوچار ہے, کوئی 1-2 ہوتے تو بات بھی تھی. پاکستان نے جن حالات میں رہتے ہوئے کام کیا ہے, یہ واقعی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم جب تھوڑی سی ذرا ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو میں صرف ہلکا سا ٹچ دینا چاہوں گا ہمارے وہ ناظرین جو سن رہے ہیں, جن کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ان تک یہ معلومات پہلی مرتبہ شاید پہنچ رہی ہوں کچھ کے پاس. 1957 میں ایک واقعہ ہوا, رشیا نے اپنا سیٹلائٹ لانچ کیا اور انہوں نے اسپیس میں بھیج دیا اور دنیا کا پہلا ملک بن گیا. یہ وہ وقت تھا جب ایک سرد جنگ کا سا ماحول بنا اور اسپیس ریس شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن بتانا ضروری ہے کہ یہ اسپیس ریس کا آغاز وہاں سے ایک مرتبہ ہوا. پھر 1961 میں رشیا نے اپنا پہلا ایسٹروناٹ خلا میں بھیج دیا جو 100 کلومیٹر اوپر چلا گیا اور اس کو واپس اتار لیا گیا. یہ وہ واقعہ تھا جس نے ہلا کے رکھ دیا ساری دنیا کو کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی ہے کہ خلا میں, خاص طور پہ امریکہ جو اس وقت اپنے آپ کو ورلڈ پاور بننے کے, دیکھیے اس وقت میں نا 2 پاورز جو تھیں وہ چل رہی تھیں اور رشیا جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. تو فوری طور پر امریکہ والے جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے پہلے ہی جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ 2 گھوڑوں کی ریس تھی سمجھ لیجیے. تو امریکہ کے پاس ایک بہت بڑا اس کے لیے سیٹ بیک تھا کہ رشیا خلا میں پہنچ گئے. تو جو صدر تھے جان ایف کینیڈی, انہوں نے یہ ایک بیان نشر کیا کہ ہم جو ہے وہ ہم اب ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں چاند کے اوپر. تو چاند پہ پہنچنا انہوں نے جب اناؤنس کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کی وجہ سے امریکہ واپس خبروں میں ان ہوا اور انہوں نے ایک ریس پکڑی. اور پھر جو سائنٹسٹ ہیں ان کو بہت بہت سلوٹ ان کے لیے کہ وہ انہوں نے کام کیا اور دن رات لگائے انہوں نے اور بہت بہت محنت سے کام کیا. اس کے اوپر تو ایک نہیں 20 آپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی جس میں ان کی ورکنگ اور ان کے کام کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے. 1969 میں انہوں نے چاند پہ قدم رکھ دیا. پاکستان نے اس میں کیا کیا؟ یہ ایک اسپیس ریس تھی, ایک فلو تھا. بیسیکلی ہوتا ہے کہ گو ود دا فلو والی بات ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اس وقت الائنس میں تو پاکستان رہا ہے. 61 میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب موجود تھے, نوبل انعام یافتہ ہمارے ڈاکٹر. انہوں نے جنرل ایوب صاحب کے دور تھا یہ, اور ان کو راضی کیا کہ ہمیں اس ریس میں شامل ہو جانا چاہیے, یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہوگا ٹیکنالوجیکلی اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, تو پاکستان بہت اچھی ترقی کر سکتا ہے. تو 1961 میں اسپارکو کا قیام ہوا. ایک بہت چھوٹا سا ایک ادارہ بنایا گیا, لیکن کام کیے تھے بڑے بڑے. تو وہ چھوٹا سا ادارہ بہت بڑے بڑے کام کر گیا اس دور میں. 1962 میں انہوں نے پہلا راکٹ جو ہے وہ خلا میں بھیجا اپنا, زبردست, رہبر 1 کے نام سے. پاکستان, اب یہ بہت ساری انفارمیشن ہے جو میں نے شاید اس طرح سے نہیں کبھی پڑھی. جی بالکل, پاکستان تیسرا ملک بن گیا جس نے خلا میں اپنی چیز بھیجی. اب آپ اندازہ لگائیے, یہ پاکستان تھا,
پاکستان کی ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر بلا وجہ تو نہیں ڈرتے نا، پھر کہتے شریکا نو آگ لگتی تو بلا وجہ تھوڑی ڈرتے ہم سے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے خوبصورت انداز سے اٹھنے والا ایک ادارہ اور چلنے والا ایک ملک کیسے زوال کا شکار ہوا اور کیسے مشکلات آتی ہیں قوموں کی زندگی میں، لیکن ہم اوور کم کرتے ہیں اسے. بالکل ایسے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ یہ کام ہوگا اور ہم دیکھیں گے بھی. 61 میں راہبر 1 بھیجا گیا، اسپارکو نے ناسا کے ساتھ مل کے کام کیا اس دور میں، اور جو چاند پہ جانے والا مشن تھا اس میں اسپارکو نے ساتھ مل کے کام کیا. کراچی کے اندر ہمارے انسٹرومنٹس نصب کیے گئے، ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے ناسا نے کام کیا. پلس جب یہ ایسٹروناٹس واپس آئے 1969 میں، مشن اپنا سکسیسفل ہوا ان کا، تو اپولو 11 کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ واپس آنے کے بعد کراچی میں آئے اور انہوں نے کراچی وزٹ کیا، اور کراچی کی روڈز کے اوپر ان کی گاڑی کو گزارا گیا اور لوگوں نے ان کے اوپر پھول پھینکے تھے. تو یہ وہ پاکستان تھا جس میں لوگوں کو اویئرنیس تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کچھ اچھا کام ہوا تھا. اپولو کے بعد میں بھی مشنز گئے، اپولو 17 گیا بعد میں، تو اس میں پاکستان کا جھنڈا موجود تھا. پاکستان کے لیے وہ چاند کا ایک پراپر ٹکڑا، وہ کہتے ہیں چاند لا کے دوں گا اور تارے لا کے دوں گا، تو اپولو 17 نے پاکستان کو اس محبت میں واقعی چاند کا ایک ٹکڑا لا کے دیا تھا، جو آج بھی کراچی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. اور وہ جھنڈا جو اس مشن کے ساتھ چاند کی سطح پہ جا کے رکا تھا اور واپس آیا، وہ جھنڈا بھی ابھی محفوظ ہے اور وہاں پہ کراچی میوزیم میں موجود ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہیں، غور سے سنیے کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جب ہم سنتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر حیرت کا ایک پہاڑ ہے جو اوپر ٹوٹتا ہے کہ کیا واقعی ہمارا ملک ایسا تھا اور ہم لوگ ایسا کام کر رہے تھے، ہمارے جو آبا و اجداد تھے اور جو ہمارے بڑے کام کر کے گئے. 1972-73 تک یہ کام چلتا رہا اور اسپارکو نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا. اپر ایٹماسفیئر میں بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہوئی، بہت اچھے ڈیٹا اکٹھا کیے گئے. جو اپولو مشنز ہیں ان کے لیے جو اپر ایٹماسفیئر کے ڈیٹا تھے ان میں سے بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کہ اسپارکو نے ان کو اکٹھی کر کے دی تھی، کیونکہ اسپیس میں جب مشن جانا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بس اڑا دیا جاتا، اس کے لیے پوری انفارمیشن، پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپر ایٹماسفیئر میں جا کے راکٹ کو کیا کیا ہرڈلز سامنے آئیں گی اور کیا کیا ریزسٹنس ملے گی. تو اس حوالے سے پوری انفارمیشن اکٹھی کی جاتی ہے، پھر اکارڈنگلی اس راکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو پاکستان میں ہوتی نہیں. پھر ایک ٹائم آیا جب بجٹ کٹس لگے اور اسپارکو اس طرح سے کام نہیں کر سکا، پھر ناسا بھی پیچھے ہٹ گیا. اوبیسلی جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو جیو پولیٹیکل سچویشنز بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو وہ ایک ڈکلائن رہا، لیکن پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے دوبارہ سے زور پکڑا. اور اب آپ دوبارہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم 60s اور 70s کی اگر بات کرتے ہیں تو تب انسان چاند پر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد چاند پہ جانے کا ہم آغاز سنتے ہیں. تو 2022 23 24 کے اندر آپ کو دوبارہ چاند کا نام نظر آنا شروع ہوتا ہے اور دوبارہ سے ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے. بیچ کا ایک ٹائم تھا بڑا جس میں چاند پہ نہیں جانے کا ذکر کیا گیا. تو یعنی کہ اب ایک نئی ریس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ وہ دور ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلون مسک سے لوگ موجود ہیں جو کہ مارس پہ کالونیز بنانے کی بات کرتے ہیں اور بہت کچھ جو بالکل ہی آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے ہیں، جو جن کی سوچ بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ عام بندہ یہ کام بھی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ مارس کے اوپر جانے کی بات ہو رہی ہے. اب ہم یورپا کے مشنز بھیج رہے ہیں، جو جوپیٹر اور سیٹرن کے مونز کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر آئسی سرفیس ہے، تو اس کے اوپر جا کے دیکھا جائے وہاں پر پانی موجود ہے، اس کو جا کے ایکسپلور کیا جائے کہ وہاں پہ کیا زندگی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہوگا. تو انسان کے اندر جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اس کو قرار نہیں آتا، وہ سوچتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی جستجو رہتی ہی ہے. تو وہ واقعی ان کے اندر نظر آتی ہے اور وہ ایک جگہ پہ رکتے نہیں ہیں. بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ چاند پہ جا کے انسان نے کیا کما لیا، ہمیں تو روٹی نہیں ملتی، روٹی کا جھگڑا وہی ہے اور بیسک ضروریات نہیں پورے ہوتے. اور وہ غلط نہیں ہے، اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پریشانی اگر آج بھی ویسی ہے تو ہمیں چاند پہ جانے سے کیا فرق پڑے گا. فرق پڑتا ہے. اگر 1969 میں یہ 60s کا جو دور تھا، اس کے اندر اگر یہ اسپیس ریس نہ لگتی اور یہ چیزیں اس طرح سے ڈیولپ نہ ہوتی، تو آج جو آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
جی پی ایس استعمال کر رہے ہیں جی پی ایس استعمال کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو ہم زمین پہ رہ کے نہیں دیکھ سکتے تھے, ہمیں خلا سے جا کے ہی دیکھنا پڑنا تھا. اور دیکھیے ہمیں یہ تو جاننا ہے نا کہ یونیورس کیسے شروع ہوئی تھی, کس طرح سے اس کا آغاز ہوا, ہمارے علاوہ اور اس یونیورس میں کون ہے, کون کون سی گیلیکسیز ہیں, یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں بہرحال اسٹرانومی کے اوپر, علم فلکیات کے اوپر توجہ دینی ہے. بالکل ہمیں دینی ہے, ہمارے سے پہلے والے دے چکے ہیں. ہمارے آباء و اجداد, ہمارے جو پہلے گزرے ہوئے ہمارے اسکالرز تھے, اسلامی اسکالرز تھے, بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے فلکیات کے اوپر کام کیا ہے اور اس بارے میں بہت اچھی اور اتھینٹک انفارمیشن دی تھی, زمین کے قطر سے لے کر زمین کی اور چاند ستاروں کی موومنٹ تک. اور میں کل پرسوں بلکہ کہیں دیکھ رہی تھی کہ چاند کی جو موجودگی ہے وہ کتنا بڑا بلیسنگ ہے کہ وہ زمین کو ایک ٹلٹ دیتی ہے گریوٹی اس کی, اور اس کی وجہ سے ہمارا سیارہ ہرا بھرا ہے. جی بالکل ہرا بھرا ہے, واقعی ایسے ہی ہے کہ ہم جو موسموں کے اندر جو تبدیلیاں دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ زمین کے 23.5 ڈگری ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تغیر و تبدل ہے بالکل. اگر ٹیڑھے نہ ہوتے تو زمین پہ ہر وقت ایک صحیح موسم رہتا, یا گرم رہتا یا سرد رہتا. اب زمین کیونکہ ٹیڑھی ہے تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ سورج کی روشنی ہمارے اوپر والے حصے پر زمین کے زیادہ پڑتی ہے, زیادہ اس وقت وہ روشنی میں رہتا ہے, گرم رہتا ہے اس وجہ سے. تو جو اوپر والا ایریا اس وقت موجود ہوتا ہے وہاں پہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, جبکہ نیچے والا ایریا کیونکہ اس سے دور ہو جاتا ہے زمین کا تو وہ اس پہ کم روشنی پڑتی ہے, اس لیے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. تو جب زمین گھوم کے دوسری طرف آ جاتی ہے تو جو اوپر والا ایریا تھا وہ اب دوسری طرف ہو جاتا ہے, اور جو اس کا دور والا ایریا تھا وہ زمین کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر پھر گرمی, جیسے یہاں پہ ابھی سردی ہے تو آسٹریلیا سائڈ پہ آپ کو گرم علاقہ گرمیاں ملیں گی. ہاں ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین شاید سورج سے دور ہو جاتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے, اور زمین جب قریب ہو جاتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. آلدو ہوتی ہے دور بھی قریب بھی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنا دور اور اتنا قریب نہیں ہوتی کہ اس سے اتنا زیادہ فرق پڑے. تو یہ ٹلٹ ہونے کی وجہ سے موسموں کے اندر تبدیلی آتی ہے. اور وہ جو 8 کی شیپ بنتی ہے, جیسے 8 ہوتا ہے نا, 8 کا ہندسہ 2, اس کے اندر ایک کو کراس سا کر کے, ویسے وہ انفینیٹی سرکل بھی اس کو شاید کہتے ہیں, تو وہ لوپ, انفینیٹی لوپ, تو وہ اس کی شیپ میں زمین گھوم رہی ہے. جی بنیادی طور پہ زمین کے گرد چاند گھوم رہا ہے. چاند جو ہے زمین چاند کو لے کر سورج کے گرد گھوم رہی ہے. زمین کی جو موومنٹ ہے وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی وہ جو آپ انفینیٹی لوپ کی بات کر رہی ہیں وہ آلموسٹ ایسے اس کی شکل بنتی ہے کہ اگر ہم اس کی سیمولیشن دیکھیں تو سورج بھی 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, فی سیکنڈ کی رفتار سے پورے سولر سسٹم کو لے کر ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے. اب سورج گھوم رہا ہے اور اس کے ارد گرد یہ سیارے گھوم رہے ہیں, تو بیسیکلی یہ دیکھنے میں ایک انفینیٹی لوپ کی سی ایک شکل بن جاتی ہے. ایکچولی وہ گھوم اس کے گرد ہی رہے ہیں, اور یہ گھومتے گھومتے ایک لائن میں بھی آ جاتے ہیں, جو کہ ہمیں ابھی 25 تاریخ کو بلکہ آج کل میں بھی نظر آ رہا ہے, جس کو کیا کہہ رہے, پلانٹ پریڈ کہتے ہیں اس کو. یہ پلانٹری پریڈ بیسیکلی بڑے ایک نایاب سا ایک نظارہ ہے. اس سے ایک درجہ اور اوپر ہوتا تو یہ بالکل ہی بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ مرکری بھی نظر آتا. ابھی مرکری نہیں نظر آئے گا, ابھی ہمیں یہ 6 پلانٹس جو ہیں وہ سارے الائن ہوں گے, اور لیکن نظر ہمیں عام آنکھ سے جو ہیں وہ 4 ہی آ سکتے ہیں. اس میں سیٹرن ہے, وینس ہے, جوپیٹر ہے اور مارس ہے. یہ 4 پلانٹس ہمیں عام آنکھ سے نظر آتے ہیں. نیپچون اور یورینس جو ہے یہ ہمیں دوربین یا کچھ اچھی ٹیلیسکوپ ہوں جو تو ان سے بھی دکھائی دے سکتا ہے. اور آج کل کا موسم ایسا ہے کہ ہم آرام سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل, اگر بادل نہ ہوں تو بہت بہت اچھا اور بڑا خوبصورت منظر ہے, کیونکہ جوپیٹر بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور مارس 2 سال کے اپنے ٹینیور میں سب سے قریب ترین پوائنٹ پہ ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا, تو وہ بہت زیادہ دور وہ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں, اور وینس بھی ایک فیز کے اندر موجود ہے. تو وینس کی چمک رات کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو 3 ایسے آبجیکٹس ہیں جو بڑے واضح طور پہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر, اور ان میں ایک ہمارا ٹورڈز جو آپ کے سورج کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف تھوڑا سا, وینس ہوتا ہے,
یہ بہت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے. پھر سر کے اوپر آلموسٹ آ جاتا ہے جوپیٹر, اور پھر دوسری سائڈ پر آ جاتا ہے مارس, جو ریڈش کلر کا نظر آتا ہے, کیونکہ وہ پلانٹ بھی ریڈ ہے تو وہ ہمیں ریڈ کلر کی لائٹ اس کی فیل ہوتی ہے. عموماً لوگ نارملی دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہر ستارہ سفید ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ سارے سفید ہوتے نہیں ہیں. ہر سیارے اور ستارے کا اپنا کلر ہے, اپنا اس کا شیڈ بنتا ہے. تو جب آپ آج رات کو دیکھیں گے آسمان تو غور کیجیے گا, کچھ ستارے آپ کو لال سے نظر آئیں گے اور کچھ ستارے آپ کو سفید نظر آئیں گے. اچھا, مجھے کچھ نیلگوں لگتے ہیں, تھوڑا بلو سے شیڈ میں, اور کچھ جو ہے وہ ریڈ کا. جی, کچھ نیلے ہوتے ہیں, کچھ سفید ہوتے ہیں, کچھ لال ہوتے ہیں. یہ مختلف کلرز ہیں جو اس کے نظر آتے رہتے ہیں. عموماً جو پلانٹ پہ لال نظر آتا ہے وہ تو مارس ہے, کیونکہ اس کی سرفیس جو سی ہے وہی سلفر, اور وہ سلفر کی وجہ سے آپ کو اس کے اندر وہ ریڈش کلر نظر آتا ہے. پلانٹس کے جو کلرز آپ کو آ رہے ہیں ان میں یہی بنیادی طور پر ان کے اپنی سرفیس کے کلرز کی وجہ سے ان کے اندر جو عکس بن رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. باقی جب سٹارز کے کلرز کی ہم بات کریں تو الڈیبرون ہے, بیت الجوز ہے, یہ وہ ستارے ہیں جو ریڈ سے کلر میں تھوڑے سے نظر آتے ہیں. بنیادی طور پہ ریڈ کلر کا ستارہ ہمارے ہاں نارملی ریڈ ہوتا ہے الارم, یہ بڑا خطرناک کام ہو جائے گا, ریڈ کے اوپر آپ نے رک جانا ہے, یہ وہ ریڈ کلر سے ہم نے یہی مراد لی ہے. لیکن ستاروں میں لال رنگ کا وہ ستارہ ہوتا ہے جو نسبتاً ٹھنڈا ستارہ ہوتا ہے. اچھا, اور ہم نے بلو کلر کو ہمیشہ ٹھنڈا سمجھا ہے. ہاں, ہمارے یہاں جو کہ پانی نیلا ہوتا ہے, ہمارا پانی نیلا ہوتا ہے, ہمیں بلو کلر ٹھنڈک کا احساس دیتا ہے. تو جو بلو کلر کا ستارہ ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے گرم ستاروں میں سے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی ایک فرق ہے جو ہماری زمین پہ اور خلا میں موجود کلرز کے اندر ایک فرق ہے. اچھا جناب, کچھ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ یاسر علی اوان موجود ہیں, ستاروں کی باتیں ہو رہی ہیں, سیاروں کی باتیں ہو رہی ہیں, کہکشاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں. 05111111894 سوال آپ بھی پوچھ سکیں گے لائیو, ابھی پوچھ لیجیے گا کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. کیونکہ میں اور علی بھائی جب بیٹھتے ہیں نا, بات کرتے ہیں تو اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ بس وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. کچھ سوال علی بھائی میں نے آلریڈی جو ہے اپنے سننے والوں سے لے لیے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ جناب میری بیٹی ہیں, ہمارے ریگولر کالر ہیں ندیم صاحب, اور ان کا میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے چاہیے ٹیلیسکوپ چاہیے. بیٹا بھی میرا بیٹا ان کا کہتا ہے 9 کلاس میں تھا. تو پاکستان میں کیا ملتی ہیں؟ جی, عموماً ہم نے جب ٹیلیسکوپس لینی شروع کی تھی وہ امپورٹ ہی کروانی پڑتی ہیں, اور ابھی بھی اچھی ٹیلیسکوپس اگر ہم بات کریں تو برانڈڈ ٹیلیسکوپس جو ہیں وہ تو امپورٹ ہی کروانی پڑتی ہیں, اور وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے کام. لیکن کچھ ادارے, کچھ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے امپورٹ کروا کے رکھی ہوتی ہیں اور ان کا ریسیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. بٹ پاکستان میں سائنس کلب کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے کام شروع کیا ہے, کراچی بیسڈ ہیں. وہ ٹیلیسکوپس خود بناتے بھی ہیں اور وہ دیتے بھی ہیں. تو آپ کو پاکستان میں ٹیلیسکوپ بھی مل جائے گی. اچھا کام کرتی ہے, ٹھیک کام کرتی ہے, میں نے خود یوز کیے ہیں, تو وہ ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے. تو بالکل وہ آپ کو, اگر آپ ایز اے بگنر چاہیں تو وہ ضرور استعمال کریں. مجھے لگتا ہے بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے. آپ ایک دفعہ لے لیں گے تو آپ کے بچوں کے بچے جو ہے نا وہ بھی انجوائے کریں گے. جی بالکل بالکل. اس میں ایک چیز میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا جو میں ہر ایک دوست کو بتاتا ہوں جب وہ ٹیلیسکوپ لینے کے لیے پوچھتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم نے ٹیلیسکوپ لینے کا جو شوق ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر, فیس بک پر مختلف تصاویر کو دیکھ کر. وہ تصاویر ہم دیکھتے ہیں, کوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ہوتی ہے, کوئی ہبل کی ہوتی ہے, کوئی ناسا کی ہوتی ہے, اور کوئی ان کو ناسا یہ افورڈ کر سکتا ہے بھائی, میں آپ نہیں کر سکتے. جی بالکل, یہی بتانا اصل میں مقصود ہے. یا کوئی اچھے ایسٹرو فوٹوگرافرز ہیں جنہوں کی بنائی ہوئی تصاویر ہوتی ہیں. ایسٹرو فوٹوگرافی از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اور جو آبزرویشن ہے ٹیلیسکوپ کے تھرو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. آپ دونوں کو مکس اپ نہ کیجیے گا, اکثر یہ مکس ہو جاتی ہیں. ہوتا ہی ہے کہ تصاویر بنانے کے لیے جب ہم چیزیں یوز کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی تصاویر ہیں جو بغیر ٹیلیسکوپ کے ڈیپ اسپیس امیجز ہو جاتے ہیں. وہ اس کی ٹیکنیکس ہیں, وہ ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. بٹ آپ ٹیلیسکوپ لینا چاہیں اور ان تصاویر کو دیکھ کے اگر شوق ڈیولپ ہوا ہے تو پھر میں ریکمینڈ کرتا ہوں, جیسے ہم ہر مہینے ایک ایسٹرو بیٹھک کرتے ہیں, ہر مہینے ہماری ایک بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے اور سب کے لیے ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم فلکیاتی مشاہدات کرواتے ہیں. تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں, یا کسی اور جگہ پہ کسی اور شہر میں ہیں تو وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی آبزرویشنل سیشنز ہوتے ہیں, اسٹرانومی سوسائٹیز ہیں, تھوڑا سا کر لیجیے گا. علی بھائی ہمارے پاس کچھ کالز ہیں, پہلے ہم لے لیتے ہیں سوال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون کہاں سے؟ فریدہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فریدہ کہیے.
ये बड़ी अच्छी मालूमात है, मजे की है। मेरा ख्याल वो जो रेड सैयारा है ना वो ज़ोहरा है, वो जो वीनस कहते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है, पता नहीं अब। अच्छा, ये अली भाई ने वैसे क्लियर किया फरीदा कि वो वीनस नहीं है। हाँ जी, रेड जो सैयारा है वो है मार्स, जिसको मरीख कहते हैं। मरीख, ज़हरा अच्छा। वीनस की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसको हम नॉर्मली सुबह का सितारा और शाम का सितारा के नाम से जानते हैं। हाँ, वो किस कलर का है? जी, उसका कलर आपको वाइट ही नजर आएगा। अच्छा। आम आंख से वो बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है जैसे वाइट हो, बट जब आप उसकी तफसीलात लेते हैं तो उसके अंदर हल्का सा ब्राउनिश सा शेड आता है। बुनियादी अच्छा। तौर पर उसको ईवल ट्विन कहते हैं जी अर्थ का। वो बहुत गर्म सितारा है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा सैयारा और वो मैंने पूछना था कि मैंने छोटे होते वो देखा था दुमदार सितारा एक दफा। जी बिल्कुल, दुमदार। बहुत शुक्रिया फरीदा जी। 1990s में आया था दुमदार सितारा, और एक अभी रिसेंटली पिछले साल भी आया हुआ था, और अभी आजकल भी एक आ रहा है, लेकिन वो हमारे इस एरिया से नहीं नजर आता। अगर आप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया साइड पे हैं तो आपको वहां से वो नजर आ जाएगा। जी जनाब, आप भी यासिर अली अवान से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास मुख्तसर वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी कॉल्स एक दो जो है वो और जरूर शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? बाजी बिशरा, मैं सगीर बात कर रहा हूँ बरीला शरीफ से। सॉरी, दोबारा बताइए। सगीर बात कर रहा हूँ बरीला शरीफ से। जी जी, पूछिए, क्या पूछेंगे? कोई नहीं, बस आपकी मालूमात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो आपके साथ भाई बैठे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो अच्छा, मच। एक सवाल अली भाई हमारे पास और ये जी, था, और ये सवाल जो है वो एक मल्टीपल लोगों ने पूछा, और उन्होंने ये कहा कि अब हमें सितारे नज़र नहीं आते, क्या सितारे दूर हो गए हैं? फिर एक हमारे भाई ने कहा कि वो चूँकि नेट जियो के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ा है, सुना है कि एक्सपेंड हो रही है कायनात, तो सितारे को दूर तो हो रहे हैं, इसलिए वो कम हो गए हैं। जी बिल्कुल, एक्सपेंड तो हो रही है। इस एक्सपेंशन के ऊपर तो बहुत लंबी डिबेट है, मैं उसके अंदर ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा, बस छोटी सी तफसील कि बिल्कुल एक्सपेंशन हो रही है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये बात फरमाई है कि हमने कायनात को बहुत जोर के बनाया और इसको फैलाते जा रहे हैं। ये हबल टेलीस्कोप और बेसिकली एडविन हबल 1936 में एक साइंटिस्ट थे, उनका एक बनाया दिया हुआ एक वो था कि ज़मीन से हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ सैयारे सितारे देखते हैं और मुख्तलिफ गैलेक्सीज को देखते हैं। जब जो दूर की गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर हटती चली जा रही है। उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जिसकी बुनियाद पे 1991 में हबल टेलीस्कोप बनाई गई थी और स्पेस में भेजी गई, और उसने ये बात प्रूव की कि वाकई कायनात जो है वो फैलती जा रही है। और इसके फैलने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, वो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट ये बात हक है कि फैल रही है। लेकिन सितारे हमें दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि कायनात में जो हमें सितारे जो नजर आते हैं वो दिखना बंद, वो एक खास डिस्टेंस के बाद फैल रही है। उस डिस्टेंस से अंदर अंदर जो कायनात जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इवन हमारी अपनी कहकशां और करीब की कुछ कहकशां और लोकल ग्रुप जिनको कहते हैं, वो तो एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, वो दूर नहीं जा रहे। 8 से 4.5 अरब साल बाद की अगर हम बात करें, अगर कोई हुआ तो वो ज़रूर देख ले कि एंड्रोमेडा कहकशां जो उनसी है वो मिल्की वे के साथ मिल भी जाएगी। तो ये वो साइंटिफिक बात है जो मैंने आपको बताई, ये करीब आ रही हैं। सितारे ना नज़र आने की वजह हमारे यहाँ लाइट पोल्यूशन है। हमारे शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ लाइट्स, जब हम शहर से 100 किलोमीटर दूर चले जाएं और जब आसमान को देखें तो हमें आसमान पे बहुत सारे सितारे नज़र आएंगे। आज भी आप अगर किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे किसी गांव में चले जाएं जिसके करीब करीब शहर ना हो, तो आपको वहाँ से बड़ा बेहतर आसमान नज़र आना शुरू होता है। बेला मकाम है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेटरी भी एक है, वहाँ पे तो बहुत ही क्लियर, वो बॉटल 1 स्काई और बॉटल 2 में जाता है, तो वो इतना खूबसूरत आसमान होता है कि वहाँ पे आम आँख से आपको मिल्की वे कहकशां की जो दूधिया लाइन है वो भी नज़र आती है। तो बहुत ही खूबसूरत आसमान है। ऐसे आसमान DI खान वाली साइड पे भी मौजूद है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे आसमान आज भी मौजूद हैं, बट जब हम शहरों से देखते हैं तो फिर हमें सितारे नहीं नजर आते, वो एक मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 05111111894 जल्दी से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो एक सवाल और लेने की गुंजाइश हमारे पास होगी। आपको मालूम है वक्त हमारा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है और गुफ्तगू इतनी ज़बरदस्त है कि मेरा दिल चाह रहा था 1 घंटा और होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे कॉल हो गई ड्रॉप। और अच्छा यासिर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई चीज़ें ट्रेंड में आने लगती हैं जब, तो उनमें दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। एक ऐसे टाइम पर जब बहुत सारी और चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, उसमें एस्ट्रोनॉमी अब मुझे लगता है ट्रेंड में आ रही है, लोग उसको अपनी हॉबी के तौर पर देख रहे हैं। जनाब कॉल फिर ड्रॉप हो गई। हॉबी के तौर पर देख रहे हैं, तो आपके पास लोग आते हैं, आपको लगता है कि अब पहले से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट हो रहा है?
جی بالکل اسی کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت بیسک نالج بھی کئی مرتبہ لوگوں کو نہیں ہوتا, جس کے اوپر ہم نے کام اصل میں یہ شروع کیا تھا کہ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے, لوگوں کو بتایا جا سکے, اویئرنیس دی جائے. تو یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل کے جدید طریقوں کو اپناتے ہوئے اب سپارکو بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اگر وہ یہ کام ایسے کرے کہ لوگوں تک بات نہ پہنچے تو لوگوں کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا. تو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اور بہت سارے اور جو ریسورسز ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس کے تھرو لوگوں تک پیغام پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے. اگر ہم آج بچوں کو جب ہم چاند ستارے دکھاتے ہیں ٹیلیسکوپ سے اور وہ جب چاند دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آج ان کے دل میں وہ بیج بو دیا جائے جو کل کہیں پہ جا کے تناور درخت بن جائے, اور جب وہ نکلیں کہیں پہ جا کے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں, اور ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہو کہ ہاں فلاں دن ہم نے وہ سیارہ دیکھا تھا اور ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا, تو وہ بیس بن جائے ان کو. اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو کریئر کے طور پر بھی آگے لے کر چلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ساتھ کون کہاں سے؟ رحمان صاحب کو ختم کرتا ہوں میں. جی اپنا نام بتائیے. آپ نے ٹیلیسکوپ کا ذکر کرتے ہیں آپ. ہاں جی. تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی تو کلیئر پک خلا کی دیکھ سکتے ہیں. ٹیلیسکوپ کا کیا رول ہے اس میں بالکل پوچھ لیتی ہوں جناب. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیلیسکوپ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پہ انٹرنیٹ سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کسی ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی ٹیلیسکوپ سے کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے, تو وہی ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے تصویر دیکھی کھانے کی یا آپ نے اصل میں کھانا کھایا, تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں. جی بالکل اپنی آنکھ سے اینڈرومیڈا گلیکسی کو دیکھنا اور اس کی تصویر دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. جب ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں آلدو وہ اتنی کلرفل نہیں نظر آتی, ٹیلیسکوپ سے دیکھنے پر آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں. تو یہ آپ کو پہلے ٹیلیسکوپ خریدنے سے پہلے یقیناً ایک آبزرویشنل سیشن ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ جب ٹیلیسکوپ لیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا. تو یہ اس پہلے سوال کے ایک پارٹ تھا جو کہ رہ گیا تھا, تو میں نے سوچا یہ بھی ساتھ ہی بتا دیتے. تو بنیادی طور پہ بیشک وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہو, بٹ وہ جو آپ کو ذاتی طور پہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے 25 لاکھ لائٹ ایئرز دور کی ایک چیز کو دیکھ لیا, یعنی کہ آپ جو ابھی وہ امیج دیکھ رہے ہیں وہ 25 لاکھ سال پرانا دیکھ رہے ہیں. تو آج وہ کیسا ہوگا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمارے لیے عین حقیقت ابھی وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اسی کو دیکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ جلد انفارمیشن پہنچ جائے. تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے کہ انٹرنیٹ پہ دیکھا جائے. اور میں کیا کروں کہ وقت میرے ہاتھ سے بالکل پھسل گیا. بہت شکریہ یاسر علی اوان, ایک دفعہ پھر آپ پروگرام میں آئے, ہم نے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائیں, اور ایک بار پھر امید, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو جس امید کی ضرورت ہے ہم نے اس کے حوالے سے بات کی. نوجوانوں کو وہ جو ایک جذبہ دینا, ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا, اور ان کو یہ بتانا کہ پاکستان کوئی ایسا گیا گزرا ملک نہیں ہے, ہم پوٹینشلی بہت زبردست ہیں. اور آپ لوگ, کیونکہ میرا اور علی بھائی کا تو شاید تھوڑا وقت گزر گیا, ہم اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا وقت ہے اور آپ نے اس پرچم کو, سبز ہلالی پرچم کو لے کر جانا ہے, اور پھر آپ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جی جناب, اور جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر میرے ساتھ تھے ان سے اجازت چاہوں گی. ریڈیو والوں کے ساتھ ایک آدھ منٹ اور لوں گی تھوڑے نغمے کے بعد.